السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 306، آیت 45 تا 48، پارہ نمبر 11، سورہ یونس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا، گویا وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی، آپس میں جان پہچان کرتے رہے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ راہ پانے والے نہ ہوئے۔ اور اگر کبھی ہم تجھے اس کا کچھ حصہ واقعی دکھلا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا آپ کو ہی اٹھا لیں، تو ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک پیغام پہنچانے والا ہے، تو جب ان کا پیغام پہنچانے والا آتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا، یعنی کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ وَيَوْمَ، اور جس دن یحشرہم، وہ اکٹھا کرے گا انہیں، کأن، گویا کہ لم یلبثوا، نہ رہے تھے وہ، الا مگر ساعتن، ایک گھڑی، من النہار، دن سے، یتعارفون، وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، بینہم، آپس میں، قد، تحقیق، خسارہ پایا، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے، کذبوا، جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، وما کانوا، اور نہ تھے وہ، مہتدین، ہدایت پر چلنے والے۔ وَإِمَّا، اور اگر نُرِيَنَّكَ، ہم دکھا دیں آپ کو، بعض الذی، وہ کے، یعنی وہ عذاب کے، نعیدہم، ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او نتوفینک، یا ہم وفات دے دیں آپ کو، فإلینا، تو ہماری طرف ہی، مرجعہم، ان کی واپسی ہے، ثم، پھر، اللہ تعالی، شہید، گواہ ہے، علامہ، ان پر جو، یعنی ان کاموں پر جو، یفعلون، وہ کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے، رسول، ایک رسول ہے، فَإِذَا جَاءَ، چنانچہ جب آ گیا، رسولہم، ان کا رسول، قُضِیَ، تو فیصلہ کر دیا گیا، بینہم، ان کے بیچ، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وہم، اور وہ، لا یظلمون، نہیں ظلم کیے جاتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، یعنی کافر، متى، کب ہوگا، یعنی کب پورا ہوگا، ہذا، یہ، الوعد، وعدہ، یعنی عذاب کا وعدہ،
ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورہ یونس کی یہ آیات بینات، اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات میں قیامت کا منظر بیان کیا ہے۔ جب قیامت برپا ہو جائے گی تو کافر لوگوں کو یوں لگے گا کہ بھئی ہم دنیا کے اندر تھوڑا سا وقت رہے۔ کافروں کو دنیا کی زندگی پھر یہ ایسے لگے گی جیسا کہ بہت معمولی سا وقت ہم دنیا کے اندر رہے، اور جبکہ وہ ایک لمبی زندگی راحت والی، لذت والی، آرام والی گزار چکے ہوں گے دنیا میں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں ابو جہل ایک لمبی زندگی رہا، فرعون، شداد، حامان، قارون، بڑی بڑی لمبی زندگیاں انہوں نے گزاری، لیکن جب قیامت برپا ہو جائے گی تو پھر یہ لگے گا ان کو کہ ہم تو دنیا میں بس معمولی سا وقت رہے، ایک لمحہ ہم دنیا کے اندر رہے۔ اور فرمایا کہ آپس میں جان پہچان کرتے رہے یا ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ ایک یہ کہ دنیا کے اندر ان لوگوں کا بس اتنا سا رہنا ہوا کہ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہی رہ گئے ہیں، یا یہ کہ قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کریں گے اور گلے شکوے کریں گے، جیسے شیطان اپنے پیروکاروں کو اور شیطان کے پیروکار شیطان کو ملامت کر رہے ہوں گے۔ تو دنیا کی یہ لمبی زندگی قیامت کے دن کے وعدے کو سچا دیکھ کر اور اس دن کے عذاب کو اور پکڑ کو اور شامت اعمال کو دیکھ کر ان کو ساری لذتیں بھول جائیں گی۔ ہاں، ان کو ساری لذتیں دنیا کی بھول جائیں گی اور بس یہ سمجھے گے کہ ہم تو معمولی سا وقت جو ہے وہ دنیا میں رہے، اور پھر قیامت کو جھٹلانے والے یہ خسارے میں اور نقصان کے اندر رہے کہ دنیا کے اندر انہوں نے جانوروں سے بدتر زندگی گزاری اور آخرت کے اندر یہ جہنم کا ایندھن بنے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ہم قیامت کے کچھ عذاب کو دنیا میں ہی دے دیں جو ہم وعدہ کرتے ہیں، اور یا یہ کہ ہم آپ کو اٹھا لیں، تو بالآخر ان لوگوں کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور جو یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذرے ذرے کے اعمال کو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، اور پوری طرح اللہ وحدہ لا شریک ان کے اعمال اور ان کے کرتوتوں سے آگاہ ہے اور گواہ ہے۔ عذاب کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی کافروں پر عذاب نازل کیے، سابقہ قوموں پر بھی اور آخری اس امت پر بھی، اور عذاب کے کچھ وعدے پورے بھی ہوئے۔ مثلا قحط، بھوک، خوف اور قحط کی یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ بالآخر بھوک کے مارے اور قحط کے مارے یہ لوگ ہڈیاں کھانے تک مجبور ہو گئے، اور قحط کی اور بارش نہ ہونے کی صورتحال یہ ہوئی کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ والوں کے ایک نامی گرامی سردار تھے، اور ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوتے ہیں، تو جب قحط نے پکڑا ان کافروں مشرکوں کو اور یہ خشک سالی اور قحط کی وجہ سے ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہوئے، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے ان قومک قد ہلاکوا، آپ کی قوم تو ہلاک ہو گئی، غرق ہو چکی ہے، فادعوا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ان یکشف عنہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قحط سالی کو، خشک سالی کو دور کر دے۔ فدعا، تو نبی علیہ السلام نے پھر دعا کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4824۔ تو اللہ نے ان لوگوں پر اس صورت کے اندر چھوٹے چھوٹے یہ عذاب نازل فرمائے، اور جو بے ایمان اور کافر ہو کر مر گئے، مشرک ہو کر مر گئے، تو ان کے لیے پھر قیامت کا ہمیشہ کا بڑا عذاب اور مختلف عذاب ہیں۔
صحیح بخاری کی حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم کافروں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ جہاں خشک سالی ہے، جہاں قحط سالی ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کی قحط سالی اور خشک سالی کو دور کر دے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے بھی رحمت تھے، دشمنوں کے لیے بھی رحمت۔ سبحان اللہ ہے، یہ دشمن ہے مگر دعا کے لیے کہہ رہا، اس وقت دشمن تھا، بعد میں دوست ہو گیا۔ یہ دشمن ہے اور دعا کے لیے کہتا ہے، اور نبی علیہ السلام دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آپ سلم دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رائیگاں بھی نہیں جانے دیتا۔ اور کچھ وعدے پھر وہ بعد میں پورے ہوئے نبی علیہ السلام کی وفات اور ممات کے بعد، کہ عرب پورے کا پورا اسلام میں آ گیا اور اسلام کو قبول کر لیا، اور اسی طرح بے شمار وعدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پورے ہوئے، اور کچھ آپ کی زندگی میں بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حدیبیہ ہے، فتح مکہ، فتح خیبر ہے، اور جزیرہ عرب کا اسلام کو قبول کر لینا۔ پھر فرمایا ہر امت کے لیے پیغام پہنچانے والا ہے، یعنی ہر امت میں ہم رسول بھیجتے ہیں، اور رسولوں کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی جھٹلائے اور ہٹ دھرمی پر رہے تو پھر وہ عذاب کا شکار بنا دیے جاتے ہیں۔ اور جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی باری آئی تو کسی ایک امت یا کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو کافۃ للناس کے لیے بھیجا، یعنی تمام لوگوں کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے خاتم النبیین والمرسلین بنا کر مبعوث فرمایا ساری دنیا کے لیے، ساری دنیا کے لیے۔ اور کافروں نے کہا کہ بھئی یہ ہر وقت قیامت قیامت کی بات کرتے رہتے ہو، تو یہ قیامت ہوگی کب؟ ہاں، ہر وقت قیامت قیامت کی بات ہے، تو یہ وعدہ پورا کب ہوگا؟ پھر آگے کی آیات میں بتایا گیا کہ میں تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں قیامت کو برپا کر لوں۔ تو کافروں نے کہا کہ ہر وقت ڈراتے رہتے ہو میاں قیامت ہے قیامت ہے، تو یہ قیامت کب ہوگی؟ تو بڑا بیوقوف ہے کہ جو ہے یہ پوچھنا شروع کر دے قیامت کب ہوگی۔ بھئی قیامت جب ہوگی تب ہوگی۔ عقل مند وہ ہے کہ جب معلوم ہو گیا قیامت ہے تو پھر قیامت کی تیاری کر لینی چاہیے اور تیاری شروع کر دینی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن کامیاب و کامران ہو، نہ کہ ذلیل و رسوا و خوار ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔